بہرحال پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ زینب بنت جہش ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ذات تھی، یعنی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ وہ جو عبداللہ ابن جہش تھے نا، وہ کس کے خاوند تھے؟ عبداللہ ابن جہش وہ جو زینب بنت خزیمہ کے جو شوہر تھے، جس کی وہ شہادت کے بعد آپ علیہ السلام نے نکاح کیا، تو وہ عبداللہ ابن جہش اسی زینب بنت جہش کے بھائی تھے۔ تو اسی زینب، جی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو عبداللہ ابن جہش تھے، عبداللہ ابن جہش وہ ان کی کیا تھے؟ بھائی تھے، ان کے بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے وہ بھائی تھے، ٹھیک ہے نا، زینب بنت جہش کے۔ اور ان کا نکاح جو ہے نا، وہ جس طرح زید بن حارثہ کے ساتھ وہ ہوا تھا، قرآن میں بھی ان کا وہ ذکر ہے، لیکن بعد میں ان کا نکاح نہ ہو سکا اور وہ نکاح دیر تک نہ چل سکا، پھر ان سے طلاق ہو گئی، زید بن حارثہ طلاق دے دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان سے جو ہے نا وہ شادی کی تھی، اور پھر ان کی وفات جو ہے نا وہ 20 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے اس کا نماز جنازہ وہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آپ کے والد کا نام جہش بن ریاب اور والدہ کا نام امیہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب وہ تھا۔ آپ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عادت کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد جدائی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا دیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، یعنی پھر جب زید نے اس خاتون کو طلاق دے کر اسے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح وہ کرا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے حضرت زینب بنت جہش تمام ازواج مطہرات اس بات پر فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر وہ پڑھایا تھا۔ یہ ان کے بارے میں وہ آیا ہے، اگر سوال ہو جائے نا تو وہ اسی کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف معاملات کا علم بھی حاصل کرتی تھی، چنانچہ لوگ مختلف معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رہنمائی لیتے تھے۔ مختلف کتب حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کردہ احادیث کی تعداد وہ 6 ہے، لیکن اس کو میں کنفرم کر کے واقعی یہ 6 ہے یا نہیں، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہاں سے میں کنفرم کر کے پھر بتاؤں گا، آپ اس کو انڈر لائن نہ کریں۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش بہت زیادہ عبادت اور صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں، یہ کنفرم ہے، وفات پر اس کو انڈر لائن کرو، آپ رضی کی نماز جنازہ خلیفہ وقت عمر خطاب نے پڑھائی، یہ بھی انڈر لائن کریں، یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ آ جائے جواب مشق پر۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ صرف آپ ہی وہ ام المؤمنین ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وفات پائی۔ وہ کون تھی؟ نمبر 1، عائشہ، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، حضرت سودہ کون تھی؟ زینب بنت خزیمہ 4 یا 5 ہجری میں ان کی وہ وفات وہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سب سے کم عرصہ، اچھا ایک اور سوال بھی ہے نا، سب سے کم عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہنے والی خاتون کون تھی؟ زینب بنت خزیمہ تھی۔ ایک جگہ پر 4 مہینے، دوسری جگہ پر 8 مہینے اس کی مدتی وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زینب بنت جہش کی روایت کردہ احادیث مبارک کی تعداد ہے 3، 5، 4، 6 ہے، جو یہاں لکھا ہے وہ 6 ہے۔ جی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شوہر شہید ہوئی، بدر میں، خندق میں، احد میں، تبوک میں۔ جی، غزوہ احد میں آپشن نمبر باٹھی کی، اس کی شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ کی شوہر کا خذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پہلے حافظ قرآن بھی ہیں، یہ بھی ہے۔ دال، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش کی نماز جنازہ پڑھائی ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، کس نے پڑھائی تھی؟ کب وفات پا گئی ہے زینب بنت جہش؟ 20 ہجری میں، 4 میں کدھر؟ وہ زینب بنت خزیمہ ہے، ٹھیک ہے، 20 ہجری میں، ہاں۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منہ بولے بیٹے تھے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، زید بن حارثہ۔ جی،
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عنہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب آ جائے یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔